بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی ماڈرن الادین۔ الادین بڑا سیدھا سادہ اور شریف آدمی تھا۔ وہ ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا چچا کراچی شہر میں رہتا تھا۔ الادین کو کراچی دیکھنے کا بڑا شوق تھا اور وہ ہر وقت کراچی کی باتیں کرتا رہتا تھا، حالانکہ اس نے کراچی شہر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آخر اس کا شوق اور ضد دیکھ کر اس کے باپ نے اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے چچا کے پاس کراچی جانے کی اجازت دے دی۔ الادین بہت خوش ہوا۔ اس رات تو اسے خوشی کے مارے نیند بھی نہ آئی اور جانے کے شوق میں آدھی رات کو ہی اٹھ کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ ماں باپ نے اسے کئی اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ راستے میں ہی گاڑی سے نہ اتر جائے۔ آخر خدا کر کے دن چڑھا۔ الادین کا باپ اس کے ساتھ جا کر اسے گاڑی پر سوار کرایا۔ کراچی تو کراچی، اس نے اس سے پہلے کوئی اور شہر بھی نہ دیکھا تھا، اس لیے کراچی پہنچا تو بڑی بڑی عمارتیں، کھلی سڑکیں، بسوں اور کاروں کی لائنیں لگی دیکھ کر بہت حیران ہوا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ کچھ لوگوں سے بھی پوچھا۔ اس طرح وہ رات ہونے سے پہلے اپنے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی چچی نے تو اسے پہچانا بھی نہیں، مگر اس کے چچا نے اسے پہچان کر گلے سے لگا کر پیار کیا۔ الادین گاؤں سے کچھ چیزیں لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ چیزیں نکال کر اپنی چچی کو دے دیں۔ چند دنوں میں ہی الادین کچھ خاص سڑکوں اور بازاروں کو جاننے پہچاننے لگ گیا۔ اس کے چچا کا لڑکا اسے ساتھ لے کر مختلف جگہوں کی سیر کراتا رہا۔ الادین اتنا خوش تھا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اب وہ اکیلے بھی باہر جانے لگ گیا۔ ایک دن الادین کا بہت دل چاہا کہ جا کر سمندر کو بھی دیکھا ہے۔ سمندر کے بارے میں اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں، اس لیے الادین سمندر کی طرف چل پڑا۔ سمندر آیا تو وہ بہت حیران ہوا کہ لوگ خواہ مخواہ سمندر کرتے ہیں۔ کیا ہے، ایک بڑا دریا ہے، اس لیے اسے دریا کیوں نہیں کہتے؟ اس نے سمندر کا اچھی طرح نظارہ کیا۔ سمندر کی طرف دیکھ کر وہ نہانے سے ڈرنے لگا تھا۔ سوچتے رہنے کے بعد اس نے نہانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور خدا کا نام لے کر پانی میں اتر گیا۔ برف کی طرح ٹھنڈا پانی جسم سے چھوتے ہی وہ تیر کی طرح بھاگ کر پانی سے باہر نکل آیا۔ چند منٹ تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ پھر آہستہ پانی میں داخل ہو گیا۔ چند قدم بڑھانے کے بعد وہ گھٹنوں پانی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھوں سے جسم پر پانی ڈال کر نہانے لگا۔ اب اس کے دل سے تمام ڈر و خوف نکل چکا تھا اور وہ اطمینان سے نہانے میں مصروف ہو گیا۔ عین اسی وقت سمندر نے بھی کروٹ لی اور پانی کی ایک بہت بڑی لہر اس کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ الادین نے دیکھا تو پوری طاقت سے کنارے کی طرف بھاگا، مگر لہر کی تیز رفتاری بھلا اسے کہاں بھاگنے دیتی تھی۔ پانی کی لہر آئی اور پھر سمندر میں واپس چلی گئی، لیکن اب پانی الادین کے اتارے ہوئے کپڑے بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے دور تک نظر دوڑائی، مگر اسے اپنے کپڑے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اب وہ ایک لنگوٹ باندھے بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب وہ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس لنگوٹ میں گھر کیسے پہنچے گا۔ نہانا تو وہ اس طرح بھول گیا تھا جیسے نہانے کی بجائے یوں ہی ریت پھانکتا رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر کپڑوں کی تلاش میں پانی میں نظریں دوڑائیں، مگر کپڑوں کی بجائے اسے اپنے سے چند گز دور ایک برتن سا پڑا نظر آیا۔ الادین حیران نظروں سے اس برتن کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ جلدی سے اس برتن کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لوٹا ہے۔ اس نے لوٹا اٹھا لیا اور حیرت بھری نگاہوں سے اس کے بندھے ہوئے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ لوٹے کا منہ بالکل اس دیگچی کی طرح بند تھا جس میں وہ اپنے گاؤں سے اپنے چچا کے لیے گھی لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کو بھی بھول گیا تھا اور نہ ہی اسے یہ یاد رہا تھا کہ وہ لنگوٹ باندھے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لوٹے کا منہ چمڑے جیسی کسی چیز سے منڈا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈگڈگی منڈی ہوئی ہو۔ اس نے لوٹے کو ادھر ادھر ہلا کر دیکھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی، مگر نہ تو کوئی چیز محسوس ہوئی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی آواز ہی سے سنائی دی۔ الادین نے اندازہ لگایا کہ 4-5 روپے کا پیتل ضرور ہوگا، مگر یہ اس پر چمڑا کیوں منڈا ہوا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، ذرا کھول کر تو دیکھیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ایک انگلی چمڑے والے حصے پر ماری۔ اس سے بالکل ویسی ہی آواز پیدا ہوئی جس طرح ڈگڈگی کی آواز ہوتی ہے۔ اس نے چوٹ ذرا اور زور سے لگائی، پھٹ کسی آواز کے ساتھ چمڑا پھٹ گیا۔ چمڑے کے پھٹتے ہی لوٹے کے اندر سے گہرے سیاہ دھوئیں کی ایک موٹی سی لکیر پھوٹ نکلی۔ دھواں دیکھتے ہی الادین گھبرا گیا اور لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ریت پر جا گرا، لیکن دھواں نکلنے کا یہ سلسلہ اب بھی جاری تھا۔
دھواں لوٹے سے نکل نکل کر ایک جگہ جمع ہونے لگا تھا۔ الادین حیرت سے آنکھیں پھاڑے لوٹے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب دھواں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا تھا۔ دھوئیں کے ساتھ ساتھ الادین کی نگاہیں بھی اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی تھیں۔ 10-12 فٹ کی بلندی پر جا کر دھواں ٹھہر گیا۔ الادین نے دیکھا تو دھواں اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ الادین کی حیرت ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دھواں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور اس کی جگہ عجیب و غریب سی چیز نظر آنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے ایک 10-12 فٹ لمبا ایک آدمی کھڑا تھا۔ الادین کے ہوش اسے دیکھتے ہی گم ہو گئے اور وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ 10-12 فٹ لمبا آدمی اس کے سامنے لنگوٹ باندھے کھڑا تھا۔ الادین نے بھی لنگوٹ ہی باندھا ہوا تھا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے کہ الادین اس کے سامنے کوئی پلاسٹک کا کھلونا معلوم ہوتا تھا۔ قریب تھا کہ الادین خوف یا حیرت سے بے ہوش ہو جاتا، مگر ایک بھاری اور کرخت آواز نے اسے بے ہوش ہونے سے روک لیا۔ آواز کہہ رہی تھی، میرے آقا، غلام حاضر ہے۔ الادین نے سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن وہ اس لمبے آدمی کے لب ہلتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے کئی کتابوں میں جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں پڑھی تھیں، اس لیے اس لمبے آدمی کے اس طرح بولنے سے اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی ایک جن ہی ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ذرا ہوشیار ہو گیا، کیونکہ جان گیا تھا کہ اس نے اسے ہی مخاطب کیا ہے۔ تم کون ہو؟ الادین نے ڈرتے ڈرتے منہ اوپر کرتے ہوئے کہا، میں ایک جن ہوں اور اب آپ کا غلام ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اس لوٹے کی قید سے آزاد کیا ہے۔ جن نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی الادین خوش ہو گیا اور اب اس کے دل میں سے تمام ڈر اور خوف نکل گیا تھا، اس لیے اب وہ اپنی جگہ مطمئن ہو کر کھڑا تھا۔ تمہیں اس لوٹے میں کس نے بند کیا تھا؟ الادین نے پھر سوال کیا۔ کیا آپ طلسمی چراغ والے الادین کی کہانی جانتے ہیں؟ جن نے پوچھا۔ ہاں ہاں، الادین فوراً بولا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور اپنے ابا سے بھی الادین کے چراغ کی کہانی سنی ہوئی ہے۔ بس تو جان لیجئے میں وہی چراغ والا جن ہوں اور مجھے ایک جادوگر نے غصے میں آ کر اس لوٹے میں بند کر دیا تھا۔ اس طرح میں ہزاروں سال سے اس میں قید تھا۔ کیا آپ کا نام بھی الادین ہی ہے؟ جن نے اپنی کہانی سنا کر پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ الادین حیرانی سے بولا، کیونکہ اس جادوگر نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ایک بار پھر الادین نامی نوجوان کی غلامی کرنا پڑے گی۔ جن نے کہا، اچھا، مگر تم الادین کے پاس سے اس جادوگر کے پاس کس طرح چلے گئے تھے؟ الادین نے پھر سوال کیا۔ بس یہ نہ پوچھیں، قصے کہانیوں میں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ الادین نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا اور مجھ سے تمام بڑے بڑے کام لے کر مجھے ایک جادوگر کے پاس بھیج دیا تھا۔ جن نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا، الادین حیرانی سے بولا، یہ بات تو واقعی کسی کو معلوم نہیں، مگر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ الادین نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اس جادوگر سے جادو سیکھنا چاہتا تھا، جن نے جواب دیا۔ پھر؟ بس بات ذرا لمبی ہے، اس لیے اب جانے دیں، فی الحال میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، اس لیے اگر کوئی کام ہو تو بتائیں۔ جن نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ الادین کو فوراً اپنے کپڑے یاد آ گئے، اس لیے اس نے جن کا امتحان لینے کے بارے میں سوچا اور جن کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر آئے۔ بہت اچھا میرے آقا، جن ذرا جھکتے ہوئے بولا، اور اسی وقت الادین کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور الادین کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ جن کے جانے کے بعد الادین کو خیال آیا کہ وہ اسے دھوکہ نہ دے گیا ہو، اور یہ خیال بھی اس کے دل میں آیا کہ اس نے کپڑوں کا جوڑا مانگ کر بڑی غلطی کی ہے، بلکہ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ جن سے بہت ساری دولت مانگ لیتا اور ساری عمر عیش کرتا۔ ابھی الادین نے یہاں تک ہی سوچا تھا کہ جن اچانک پھر نمودار ہو گیا۔ جن کو دیکھتے ہی الادین کی جان میں جان آئی اور دل کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک جن ہے، کیونکہ جن نے اپنے ہاتھوں میں ایک جوڑا کپڑوں کا بھی پکڑ رکھا تھا۔ الادین نے ہاتھ بڑھایا تو جن نے جھک کر کپڑے اسے دے دیے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو پرانے کپڑے معلوم ہوتے ہیں۔ الادین حیرت سے بولا، جی ہاں آقا، نئے کپڑے کہاں سے لاتا؟ وہ تو بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور اسی لیے درزی لوگ الماریوں کو تالا لگا کر رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے لنڈا بازار سے ہی ایک جوڑا لے آیا ہوں، جن نے جواب دیا۔ الادین کیا بولتا، چپ ہی رہا۔ کپڑے اچھے صاف ستھرے تھے، کیا میں اب جاؤں؟ جن نے پوچھا۔ الادین کو طلسمی چراغ والے الادین کی ساری کہانی بھی یاد تھی، اس لیے اس نے فوراً جواب دیا، بھائی جن صاحب، اگر مجھے پھر کوئی کام پڑے
تو کیا وہ بھی کرو گے؟ ہاں میرے آقا، میں آپ کا ہر جائز حکم بجا لاؤں گا۔ تو پھر میں دوبارہ تمہیں کس طرح بلاؤں گا؟ الادین نے عقل مندوں کی طرح پوچھا۔ جن نے ایک ہاتھ اپنے سر کی طرف بڑھایا اور ایک بال توڑ کر الادین کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، آقا جب بھی میری ضرورت پڑے اس بال کو ذرا گرم کر دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اور دیکھیے گرمی دیتے وقت یہ بال ہی نہ جل جائے، اگر ایسا ہوا تو پھر میں کبھی نہ آؤں گا اور آزاد ہو کر اپنے وطن لوٹ جاؤں گا۔ الادین نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 3-4 گز لمبا ایک بال پکڑا ہوا تھا اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اب وہ جس وقت چاہے اسے بلا لیا کرے گا۔ اچھا اب تم جاؤ، الادین نے شاہانہ ٹھاٹ سے کہا اور جن فوراً اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ الادین نے جن کے لائے ہوئے لنڈے بازار کے کپڑے پہن لیے، مگر اب اسے یاد آیا کہ اس کے جوتے بھی تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی سمندر کا پانی بہا کر لے گیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جن کو بھی ابھی بلانا نہیں چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں بار بار بلانے سے جن ناراض ہی نہ ہو جائے، اس لیے اس نے پیتل کا لوٹا اٹھایا اور ننگے پاؤں ہی گھر کی طرف چل دیا۔ اگر چچا نے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ راستے میں الادین نے سوچا، مگر اس وقت اسے کوئی خیال آیا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بازار کی سمت مڑ گیا۔ وہاں ایک پرانے برتنوں کی دکان پر اس نے لوٹا بیچنے کے لیے دکاندار کو دیا۔ دکان والے نے الادین کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور لوٹے کو پکڑتے ہوئے بولا، کیا کہیں سے اٹھا کر لائے ہو؟ دکاندار بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، اس نے الادین کے ننگے پاؤں بھی دیکھ لیے تھے اور صورت دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ یہ کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، اس لیے اس نے ایسا سوال کیا تھا۔ دکاندار کی بات سن کر پہلے تو الادین گھبرا گیا، مگر پھر جلد ہی سنبھل کر بولا، جی نہیں، میں نے اسے کہیں سے اٹھایا نہیں، بلکہ یہ میرے چچا کا ہے، انہوں نے اسے اس لیے بیچنے کو دیا ہے تاکہ میں نئے جوتے خرید سکوں۔ الادین نے جواب دیا، نئے جوتے تو کم از کم بھی 20-25 روپے میں آئیں گے اور اس لوٹے کے صرف 5 روپے بنتے ہیں۔ دکان والے نے لوٹا تول کر کہا، صرف 5 روپے؟ الادین نے بڑی حیرانی سے پوچھا، جی ہاں، کیا دوں یا ابھی بازار کا چکر لگاؤ گے؟ لیکن اگر دوبارہ میری دکان پر واپس آئے تو پھر 5 کی بجائے 4 روپے ملیں گے۔ دکان والے نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، اچھا چلیے 6 روپے دے دیجئے۔ الادین کا دیہاتی پن یکدم جاگ اٹھا تھا، نہیں 5 ہی ملیں گے، مرضی ہے تو لو ورنہ راہ لو۔ دکاندار نے کہا، بہت اچھا، لائیے 5 ہی صحیح۔ الادین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور 5 روپے لے کر اس بازار سے ایک ہوائی چپل لے کر پاؤں میں پہن لی۔ اب وہ ذرا مطمئن سا ہو گیا تھا، مگر دل ہی دل میں چچا اور چچی کا فکر اب بھی لگا ہوا تھا۔ دوبارہ اسے پھر روپوں کا خیال آیا اور پچھتانے لگا کہ جن سے کہہ کر کچھ روپے کیوں نہ منگوا لیے، ان سے وہ اچھے سے جوتے لیتا اور آج ہی چچا کو سلام کر کے اپنے گاؤں چل دیتا اور گاؤں جا کر جن سے کہہ کر نمبردار کی حویلی کے سامنے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنواتا، بالکل ویسا ہی محل جیسا تلسمی چراغ والے الادین نے بنوایا تھا، اور پھر وہ جن سے بہت سا روپیہ لے کر اپنے باپ کے سارے قرضے اتار دیتا۔ پھر ہم لوگ ٹھاٹ سے اس محل میں رہتے۔ اب تو نمبردار بھی ابا کو تنگ کرتا رہتا ہے، مجال ہے اگر پھر کبھی وہ آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف دیکھتا، وہ سب سے پہلے نمبردار کے 500 روپے ہی دیتا جو اس کے ابا نے پچھلے سال ہی لیے تھے، اور جب نمبردار ایک دم 500 روپے ہمارے پاس دیکھتا تو وہ کتنا حیران ہوتا۔ ابھی الادین نے یہیں تک سوچا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک دم ہوا میں اڑنے لگا ہو، مگر اصل بات کا علم تو اس وقت ہوا جب وہ گندگی ملے پانی میں چھپ کی آواز سے گر کر ڈبکیاں لگانے لگا۔ اب وہ سمجھا کہ وہ کسی کھلے مین ہول میں گر کر گٹر میں جا پڑا ہے۔ گرتے ہوئے ہوائی چپل بھی اتر کر کہیں جا گری تھی، بازو اور گھٹنے بھی خاصے زخمی ہو گئے تھے۔ اسے گٹر میں گرتے ہوئے چند لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً ہی بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ الادین 7-8 فٹ نیچے گندے پانی میں کمر تک ڈوبا کھڑا تھا۔ لوگوں نے اسے باہر نکالا، قریب ہی نل تھا، اس کے نیچے بٹھا کر اسے نہلایا گیا، تب کہیں جا کر گندگی اس کے کپڑوں سے اتری۔ اب الادین ایک بار پھر پاؤں سے ننگا ہو گیا تھا۔ اس نے حسرت سے مین ہول کی طرف دیکھا اور جلدی سے ایک گلی میں گھس گیا تاکہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر شرمندگی کے احساس سے چھٹکارا پا سکے۔ اب گھر بھی نزدیک تھا، اس لیے وہ گلیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ لعنت ہے مجھ پر بھی جو اتنے بڑے سوراخ کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے ایک بار پھر سوچنا شروع کر دیا، مگر اب اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ اسی گلی میں اس کے چچا کا گھر تھا جو موڑ مڑتے ہی نظر آنے لگا تھا۔
چند منٹ بعد ہی وہ گھر کے دروازے پر تھا۔ ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے اس نے ڈیوڑی میں قدم رکھ ہی دیا۔ سب سے پہلے اس کے چچا کے لڑکے نے ہی الادین کو دیکھا اور وہ اسے دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ الادین سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا اور پانی کے قطرے اس کے کپڑوں سے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ اس نے الادین کو مذاق کیا۔ اور یہ تمہارے جوتے کہاں گئے؟ اس کے چچا بھی بول اٹھے۔ الادین نے بتایا کہ وہ راستے میں گر گیا تھا، اس لیے وہ بھیگ گیا ہے، مگر تمہارا حلیہ کیوں بگڑا ہوا ہے اور بازو پر سے قمیض کا رنگ سرخ ہو رہا ہے؟ چچا نے پوچھا۔ گرنے سے چوٹ آ گئی تھی، اس لیے خون بھی نکل پڑا، الادین نے جواب دیا۔ سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی مرغا بنا دوں گا، الادین کے چچا نے آنکھیں نکال کر کہا۔ اچانک الادین کو خیال آیا کہ اسے اصل بات نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اسے طلسمی چراغ والے الادین کی ساری کہانی یاد آ گئی تھی کہ کس طرح ایک آدمی نے اس کا چچا بن کر اسے دھوکہ دیا تھا اور بعد میں طلسمی چراغ لے کر بھاگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی اس نے ایک بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ جلدی سے بتاؤ ورنہ اسی جگہ مرغے بن جاؤ، چچا نے دھمکی دی۔ میں ذرا سمندر دیکھنے گیا تھا اور پھر میرا دل نہانے کو چاہنے لگا۔ نہا ہی رہا تھا کہ ایک آدمی میرے کپڑے اور جوتے لے کر بھاگ گیا اور پھر وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں سے کسی نے یہ کپڑے مجھے دیے جنہیں پہن کر میں یہاں تک آیا ہوں۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ الادین نے عمدن جھوٹ بولا۔ سمندر میں نہانے گئے تھے؟ یعنی واقعی سمندر میں؟ چچا نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، الادین نے جواب دیا۔ کمال ہے، ہمیں یہاں رہتے اتنے برس ہو گئے، ایک بار بھی سمندر کی طرف نہیں گئے، اور ایک تم ہو آتے وہاں چلے گئے۔ ارے میاں، اگر کہیں ڈوب جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہمیں یہاں کیسے معلوم ہوتا؟ الادین کے چچا نے کہا۔ یہ لڑکا ہے یا تماشا؟ گھڑی بھر میں ہی فطور ڈال کر رکھ دیا۔ چچی بھی بول اٹھی۔ تم چپ رہو جی، الادین کے چچا نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں کیوں چپ رہوں؟ اگر کوئی ہرج مرج ہو جاتا تو اس کے ماں باپ میرا ایک بال بھی سر پر نہ چھوڑتے۔ اس لڑکے کا کوئی بندوبست کر لو۔ ہاں، چچی جھٹ بولی۔ الادین کے چچا کچھ دیر تک چپ بیٹھے، کچھ سوچتے رہے۔ آخر وہ بولے، دیکھو میاں، تمہاری حرکتیں ایسی نہیں کہ ہم تمہیں اپنے پاس رکھ سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ چچا نے کہا۔ مگر چچا جی، الادین بولنے لگا، مگر اس کے چچا نے بات کاٹ دی اور بولے، بس بس، بھلا غضب خدا کا، صاحبزادے سمندر پر نہانے گئے تھے اور یہاں یہ حال ہے کہ گھر اپنے نلکے پر بھی عید کے عید ہی نہاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے تم آج ہی چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ بہت اچھا، میں چلا جاتا ہوں، الادین نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے جوتوں کا کیا بنے گا؟ الادین چچا پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ چلو خیر، تم بازار سے نئی جوتی لے آؤ۔ نئی جوتی کس لیے؟ اپنی پرانی جوتی ہی دے دیں۔ چچی نے فوراً اعتراض کیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لو میاں، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے بوٹ نکال کر پہن لو اور اللہ کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ چچا نے خوش ہو کر کہا۔ بہت اچھا، الادین نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا چچا اسے اسٹیشن پر جا کر گاڑی میں بٹھا آیا اور الادین خوش خوش گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چلی تو سب سے پہلے اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کی پڑیا نکال کر دیکھی اور مطمئن ہو کر اسے پھر جیب میں احتیاط سے رکھ لیا۔ اس کاغذ کی پڑیا میں اس نے جن کا دیا ہوا بال لپیٹ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خیالوں میں گم ہو گیا اور یہ سوچ کر جی بہلانے لگا کہ وہ گاؤں جا کر یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ اس طرح اسے سفر بھی معلوم نہ ہوا اور جلد ہی اپنے گاؤں کے اسٹیشن پر جا اترا۔ اسٹیشن سے باہر اجاڑ سا علاقہ تھا، چونکہ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا اس لیے زیادہ رونق بھی نہ تھی۔ گاؤں اسٹیشن سے 2 میل دور تھا۔ اسٹیشن سے ذرا ہی دور گیا تھا کہ جنگل کا علاقہ شروع ہو گیا۔ الادین نے سوچا کہ گھر جاتے ہوئے وہ خالی ہاتھ ہی ہے، اس لیے کیوں نہ جن کو بلا کر کچھ چیزیں منگوا لے۔ اس نے جیب سے بال والی پڑیا نکالی اور جن کو بلانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اب وہ یہ سوچ کر فکر مند ہو گیا کہ بال کس طرح گرم کرے۔ یہ بات وہ جن سے بھی پوچھنا بھول گیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے ماچس نکالی اور تھوڑا سا گھاس وغیرہ اکٹھا کر کے اسے آگ لگا دی۔ لیکن اب وہ ڈرا کہ اگر اس نے بال آگ کے قریب بھی کیا تو وہ ضرور جل جائے گا، اس طرح جن ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے سوچتے ہی سوچتے گھاس پھوس جل گیا اور خاک باقی رہ گئی۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو خاک گرم ضرور تھی مگر اس میں آگ بالکل نہیں تھی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جن کا دیا ہوا بال اس گرم خاک کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اس خیال سے ہی کانپنے لگے تھے کہ معلوم نہیں
جن اس طرح حاضر ہوگا یا نہیں۔ چند لمحے گزر گئے تو الادین مایوس سا ہو گیا، مگر عین اسی وقت جب وہ بال اٹھا کر جیب میں رکھنے کو تھا، اس کی آس پوری ہو گئی، یعنی جن حاضر ہو گیا۔ الادین نے دیکھا تو جن کا سر ایک درخت کی چوٹی کو چھو رہا تھا۔ حکم میرے آقا، جن کی بھاری آواز اس کے کانوں میں آئی، فرمائیے مجھے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ الادین اب پھر بہت خوش نظر آنے لگا تھا۔ دیکھ، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اس لیے کچھ ایسی چیزیں اور تحفے لا کر دو جسے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ الادین نے حکم دیا۔ الادین کی بات ختم ہوتے ہی جن غائب ہو گیا۔ الادین اسی جگہ کو ذرا صاف کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے خیال آیا کہ شہر یہاں سے دور ہے، اس لیے جن ذرا دیر سے ہی آئے گا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن اسی وقت اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ الادین جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جن نے اس کے سامنے ایک چمڑے کا سوٹ کیس اور 3-4 مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے رکھ دیے۔ الادین مٹھائی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے یہ خیال بھی آیا کہ اپنے خرچ کے لیے کچھ روپے بھی منگوا لے۔ جن صاحب، اب میرے لیے 200-300 روپے بھی لے آؤ۔ الادین نے جن سے کہا، میرے آقا، گستاخی معاف، بار بار نہیں آیا جا سکتا، اگر روپوں کی ضرورت تھی تو پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا۔ جن نے فوراً جواب دیا، مگر تلسمی چراغ والا جن تو کبھی انکار نہیں کیا کرتا تھا اور فوراً ہی الادین کی بات مان لیتا تھا۔ الادین کو جن کا جواب سن کر حیرانی بھی ہوئی اور صدمہ بھی۔ ہاں، یہ بھی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں نے اس کے آگے کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی جو اس الادین کی عادتیں خراب ہو گئی تھیں، اور میں اب آپ کی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ اس بات کو ہزاروں سال بیت گئے، اسی لیے وہ الادین بادشاہوں اور شہزادیوں کے خواب بھی دیکھنے لگا تھا۔ مگر اب کچھ اور بات ہے، کیونکہ 20ویں صدی ہے۔ جن نے لمبا چوڑا جواب دیتے ہوئے کہا، پھر یہ بھی بتا دو کہ میں تمہیں کب بلایا کروں؟ الادین نے جن کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر پوچھا، مجھے روزانہ نہ بلایا کریں، بلکہ دوسرے یا تیسرے دن بلایا کریں۔ جن نے جواب دیا، بہت اچھا، اب تم جاؤ، پرسوں پھر تمہیں بلاؤں گا۔ الادین نے مانتے ہوئے کہا، شکریہ میرے آقا۔ جن نے کہا اور اسی وقت غائب ہو گیا۔ الادین نے مٹھائی کے ڈبے ایک ہاتھ میں اور سوٹ کیس دوسرے ہاتھ میں لٹکایا اور بڑی شان اور اکڑ کے ساتھ گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا، اور یہ سوچ کر وہ اور بھی خوش ہو رہا تھا کہ گاؤں والے اسے دیکھ کر کتنے حیران ہو گئے، کیونکہ اس وقت سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکائے الادین خود کو ایک بالکل ہی نیا آدمی محسوس کر رہا تھا۔ یہ خیال بھی اسے خوش کر رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اب اس کے گاؤں کے مکان نظر آنے لگے تھے۔ نمبردار کی حویلی تو دور سے ہی نظر آنے لگی تھی، اور اس وقت بھی وہ سب مکانوں سے بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ الادین گاؤں میں داخل ہوا تھا، اس کی سوچیں ختم ہو گئیں۔ سب سے پہلے فضلو تیلی کے لڑکے نے ہی اسے دیکھا، اور وہ شور مچاتا ہوا الادین کی طرف بھاگا۔ الادین بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چند ہی منٹ بعد الادین اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے اس کی ماں بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی۔ ماں! الادین نے زور سے اپنی ماں کو آواز دی۔ اس کی ماں نے دروازے کی طرف دیکھا اور الادین کو کھڑے دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی۔ ماں، اٹھ کر آؤ اور میرے ہاتھ سے مٹھائی کے ڈبے تو لے لو، الادین نے کہا۔ اس کی ماں جلدی سے اٹھی اور آتے ہی الادین کو پیار کرنے لگی۔ ماں، پہلے یہ بکسا تو لو۔ الادین نے سوٹ کیس کو بکسا کہتے ہوئے اپنی ماں کی طرف بڑھایا۔ اس کی ماں نے فوراً سوٹ کیس لے لیا اور الادین مٹھائی کے ڈبے پکڑے اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو الادین کو بھی نہ پتا تھا کہ سوٹ کیس میں کیا ہے، کیونکہ وہ جن سے لے کر بغیر پوچھے گھر چلا آیا تھا۔ بیٹے، اسے کھولو تو صحیح، کیا یہ تمہارے چچا نے دیا ہے؟ ماں نے کہا۔ چچا نے؟ ماں، چچا نے تو ایسا بکسا کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ الادین نے اکڑ کر جواب دیا۔ تو پھر یہ مٹھائی ضرور تمہارے چچا نے دی ہوگی۔ ماں نے پوچھا۔ چچا چچا چچا، کیا چچا ہی مٹھائی دے سکتے ہیں؟ ارے میری بھولی ماں، یہ میں لایا ہوں، الادین چلا کر بولا۔ اچھا، مگر تم کہاں سے لے آئے؟ ماں نے پھر سوال کیا۔ یہ تم نہیں سمجھ سکو گی، الادین مسکرا کر بولا۔ مگر ابا کہاں ہیں؟ وہ کھیت پر گئے ہیں، اس کی ماں نے جواب دیا۔ اچھا، اب ابا کو بھی کھیت پر جانے کی ضرورت نہ رہے گی، الادین نے ہنس کر کہا۔ یہ کہہ کر الادین سوٹ کیس کھولنے لگا، مگر سوٹ کیس اس سے نہ کھلا۔ بہت زور لگایا، کئی جتن کیے، مگر وہ نہ کھلنا تھا، نہ کھلا۔ آخر تنگ آ کر اس نے قریب پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر زور زور سے تالے پر مارنی شروع کر دی۔ نازک سا تالا چند ہی زبردست چوٹوں سے ٹوٹ گیا۔ سوٹ کیس کھلا تو وہ بہت سے اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں اور الادین رنگ برنگ کے کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مختلف کپڑے اٹھا اٹھا کر اپنے جسموں کے ساتھ
لگا لگا کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے ساری زندگی میں ایسے خوبصورت کپڑے نہیں دیکھے تھے، اس لیے ان کا اس طرح خوشی سے پھولے نہ سمانا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ الادین کی ماں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی کھول لیا اور دونوں ماں بیٹے بیٹھ کر مٹھائی کھانے لگے۔ ان دونوں نے اتنی مٹھائی کھائی، اتنی کھائی جتنا ساری زندگی میں گڑ بھی نہ کھایا تھا۔ الادین کی ماں بیٹے پر نہال ہو رہی تھی اور اس کی نظریں بھی الادین پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ اسی وقت الادین کا باپ بھی آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک کلہاڑا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے الادین کو دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہوا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ الادین اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ اس نے بھی الادین کو گلے سے لگایا اور ان دونوں کے ساتھ مل کر وہ بھی مٹھائی کھانے لگا۔ کپڑے اور سوٹ کیس دیکھ کر وہ بھی بہت حیران ہوا اور یہی سمجھا کہ یہ چیزیں الادین کے چچا نے دی ہوں گی، مگر جب اسے اصل بات معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہی سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ الادین کراچی سے آ گیا ہے۔ گاؤں والوں کے لیے کراچی بڑی چیز تھی، اس لیے الادین کے یار دوست اور گاؤں والے الادین سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ الادین نے سبھی کو مٹھائی دی اور بڑھ چڑھ کر کراچی کی باتیں کرتا رہا، سچ بھی اور گپے بھی ماری۔ سب گاؤں والے بیٹھے حیرت سے الادین کی شکل دیکھے جا رہے تھے۔ الادین کراچی سے کیا آیا، اپنے آپ کو گاؤں والوں سے علیحدہ ہی سمجھنے لگا۔ رات گئے تک ان کے گھر اسی طرح رونق لگی رہی۔ آخر کافی دیر بعد سب لوگ چلے گئے اور وہ بھی تینوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح الادین گھر سے نکلا تو ایک نیا الادین معلوم ہوتا تھا۔ نئے کپڑوں نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی، لیکن پاؤں میں آج بھی چچا کے دیے ہوئے پرانے جوتے ہی تھے۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور اسے دیکھ کر کئی لوگ بھی کراچی جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ سارا دن الادین اکڑ اکڑ کر گاؤں کی گلیوں میں پھرتا رہا اور کئی بار نمبردار کی حویلی کے سامنے والی خالی جگہ دیکھنے گیا۔ اسی جگہ وہ اپنے لیے ایک محل بنوانا چاہتا تھا۔ اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ جلدی سے محل بنوا لے۔ جب محل بن جائے گا تو وہ بھی طلسمی چراغ والے الادین کی طرح کسی شہزادی سے شادی کرے گا۔ وہ جن کے یہ کہنے پر بھی حیران تھا کہ اسے روز اور بار بار نہ بلایا جائے، مگر پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ شاید زمانے کے ساتھ جن بھی بدل گئے ہوں۔ اس روز اس کا باپ بھی کام پر نہ گیا اور دونوں میاں بیوی الادین کی باتیں ہی کرتے رہے۔ دوسرے دن الادین خوش خوش بستر سے اٹھا اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی گاؤں سے باہر کی طرف جانے لگا، کیونکہ وہ باہر جا کر ہی جن کو بلانا چاہتا تھا۔ درختوں کے نیچے جا کر اس نے جن کا بال گرم کیا۔ جن پلک جھپکتے ہی حاضر ہو گیا۔ حکم میرے آقا۔ جن سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ جن صاحب، نمبردار کی حویلی کے سامنے میرے لیے ایک شاندار محل بنا دو۔ الادین نے کہا، محل؟ جن ذرا حیرانی سے بولا، وہ آپ کیا کریں گے؟ میں اس محل میں رہا کروں گا۔ الادین نے جواب دیا، مگر آج کل نہ تو اینٹیں ملتی ہیں اور نہ ہی سیمنٹ ملتا ہے۔ محل پر اتنی اینٹیں لگیں گی کہ جس بھٹے سے بھی اینٹیں لائی جائیں گی، اس بھٹے والے کا تو پٹا ہی بیٹھ جائے گا۔ جن نے وجوہات بتلاتے ہوئے کہا، پھر؟ الادین حیرانی سے بولا، تم نے پہلے بھی تو الادین کے لیے محل بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں سال قید میں گزار کر میں بھی کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اگر محل بن گیا تو پھر کہو گے کہ کسی شہزادی کا رشتہ بھی لاؤ۔ جن نے اعتراض کیا، ہاں، میں بھی کسی شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ الادین بولا، مگر میرے آقا، اب بادشاہوں اور شہزادیوں کا کیا ذکر کرو گے؟ اب تو دنیا میں ہر طرف جمہوریتیں قائم ہیں، اس لیے آپ کے لیے شہزادی کہاں سے آئے گی؟ جن نے دلیل پیش کی، ہیں تو کیا اب تم اس سے بھی انکاری ہو؟ الادین نے تعجب سے پوچھا، انکاری تو نہیں، میری یہ مجال ہی نہیں جو انکار کر سکوں۔ جن جھک کر بولا، تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیونکہ میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ الادین نے مشورہ دیا۔ الادین نے جن سے پوچھا، اوہ، بڑا آدمی بننا ہے تو کیا ہوا؟ آپ ضرور ایک بڑے آدمی بنیں گے، میں ابھی آپ کو اس کی ترکیب بتاتا ہوں۔ جن نے کہا، ترکیب؟ الادین پھر خوش ہو گیا، ہاں، میری ترکیب پر عمل کرنے سے آپ ایک بہت بڑے آدمی بن جائیں گے۔ جن نے کہا، تو پھر جلدی سے بتاؤ نا۔ الادین نے بے صبری سے پوچھا، میرے آقا، اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ سماجی کارکن بن جائیں یا پھر سیاست میں حصہ لینے لگیں، آپ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے آدمی بن جائیں گے۔ جن نے الادین کی طرف دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ کیا بن جاؤں؟ میں تو انسان ہوں، پھر بھلا وہ چیز کس طرح بنوں گا؟ الادین حیرت سے بولا، سماجی کارکن اور سیاسی آدمی بھی انسان ہوتے ہیں۔ جن نے بتلایا، اچھا، پھر میں کیسے بنوں گا؟ الادین نے پوچھا، اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی شہر میں چلے جائیے، لوگوں سے ملے جلیں، غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں، اچھے اچھے کام کریں۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں لوگ آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔
جن نے ترکیب بتلائی۔ اچھا پھر؟ الادین حیرت سے سب کچھ سنتا رہا۔ کچھ عرصے تک اسی طرح کریں، آخر سارے شہر کے لوگ آپ کو ایک اچھا آدمی سمجھنے لگیں گے۔ پھر آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، پھر جلسے ہوں گے، آپ بھی تقریر کریں، اس سے آپ سارے ملک میں مشہور ہو جائیں گے۔ پھر حکومت کو آپ کی تقریر اچھی لگے گی تو پھر سمجھیے کام بن گیا۔ اچھا کیا کام بن گیا؟ الادین نے حیرت سے سوال کیا۔ پھر حکومت آپ کو اپنا وزیر بنا لے گی، وزیر بنتے ہی آپ کو کوٹھی، بنگلہ اور کار بھی مل جائے گی، اس طرح آپ بڑے آدمی بن جائیں گے۔ جن نے کہا کار یعنی موٹر ملے گی؟ الادین نے خوش ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، نئی موٹر ملے گی۔ جن نے جواب دیا واہ واہ بہت خوب، یہ تو واقعی اچھی ترکیب ہے، میں کل ہی شہر کو چل دوں گا، مگر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، جاؤ میرے لیے کچھ روپے لے کر فوراً آؤ۔ الادین نے واقعی وزیروں کی طرح حکم دیا۔ الادین کے حکم دیتے ہی جن چلا گیا۔ الادین اپنی چھوٹی چھوٹی مونچھوں کو مروڑنے لگا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابھی سے وزیر سمجھنے لگا تھا۔ اسی وقت جن بھی آ گیا۔ اس نے نوٹوں کے بہت سے بنڈل اٹھا رکھے تھے۔ الادین نے اس سے پہلے کبھی اتنے نوٹ نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ اتنی مقدار میں نوٹوں کے بنڈل دیکھ کر حیران ہی رہ گیا اور جلدی جلدی بنڈل لے کر اپنی جیبوں میں ڈھونسنے لگا۔ اس نے جن کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ نوٹوں سے اس کی ساری جیبیں بھر گئیں، مگر اب بھی بہت سے بنڈل زمین پر پڑے تھے۔ الادین نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور سب بنڈل اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور 2 اینٹیں اس جگہ نشانی کے طور پر رکھ دیں تاکہ وہ جگہ بھول نہ جائے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ شام کو گھر سے تھیلا لا کر سب بنڈل لے جائے گا۔ اس کی ساری جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں، اس لیے وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ الادین کے گھر والوں کے حالات ایک دم پلٹ گئے تھے، اس لیے گاؤں کے بہت سے لوگ کراچی جا چکے تھے تاکہ وہ بھی الادین کی طرح بہت سے روپے لے کر آئیں۔ گاؤں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ الادین کے گھر والوں کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، کیونکہ الادین کے باپ نے اپنے سارے قرضے اتار دیے تھے اور نئے بیل لے کر کھیتوں میں کام کرنے لگا تھا۔ اب الادین کا شہر جانے کا سبب بن گیا تھا کیونکہ وہ جلدی سے بڑا آدمی بننا چاہتا تھا۔ قریبی شہر 10-12 میل ہی دور تھا، اس لیے اس نے ماں باپ سے جانے کی اجازت لے کر وہاں جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جن سے لائے ہوئے روپے اس نے اپنے گھر میں زمین کھود کر دبائے تھے اور صرف خرچ کرنے کے لیے کچھ روپے رکھ لیے تھے۔ اس کی ماں بھی اتنے روپے دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، مگر الادین نے اسے سارے روپے نہیں دکھائے تھے۔ اس نے بہت کہا کہ اس کا باپ اب کام پر نہ جایا کرے، مگر اس کا باپ نہ مانا اور اس کی ماں نے بھی سود کاٹنا بند نہ کیا۔ دوسرے دن وہ صبح ہی لاری میں بیٹھ کر شہر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار اپنے ابا کے ساتھ اس شہر میں آ چکا تھا۔ الادین بازار میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کام کرے جس سے وہ جلد ہی مشہور ہو جائے اور شہر کے لوگ بھی اسے جاننے لگیں۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے ایک طرف بہت سے لوگ جمع دیکھے۔ وہ بھی ادھر ہی چلا تاکہ دیکھے کہ وہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ ایک مداری تماشا دکھا رہا ہے۔ الادین بھی سب کچھ بھول کر تماشا دیکھنے کے لیے رک گیا اور اپنے لیے جگہ بناتا ہوا آگے کی لائن میں جا بیٹھا۔ اب وہ اچھی طرح سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ مداری کے آگے 2-3 ٹوکریاں پڑی تھیں اور وہ بین بجا رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک 10-12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ الادین فوراً سمجھ گیا کہ وہ بچہ جمہورا ہوگا کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے تماشے دیکھ چکا تھا۔ مداری نے بین بجاتے بجاتے ایک ٹوکری کا ڈھکنا کھول دیا۔ فوراً ہی ایک سانپ نے ٹوکری سے گردن باہر نکال دی۔ سانپ کالا سیاہ تھا۔ الادین اسے دور سے دیکھ کر ہی ڈر گیا۔ مداری نے ایک ہاتھ سے سانپ کو ہلکی سی ضرب لگائی تو سانپ فوراً ایک بل کھا کر اسے ڈسنے کے لیے لپکا۔ الادین کا دل یہ دیکھتے ہی گھبرا گیا، مگر مداری نے سانپ کا وار خالی کیا اور ٹوکری کو پھر بند کر دیا۔ اب میں آپ کو نیا تماشا دکھاتا ہوں، مداری بولا۔ آپ نے اس سے پہلے تماشوں میں ریچھ اور بچے جمہورے کی لڑائی تو کئی بار دیکھی ہوگی، مگر میں آپ کو سانپ اور بچے جمہورے کی لڑائی دکھاؤں گا۔ الادین یہ سن کر بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ سانپ کا کس طرح مقابلہ کرے گا۔ مداری کی بات ختم ہوتے ہی لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اس پر الادین نے حیرانی سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ بھی تالی بجانے کے لیے خود بخود حرکت میں آ گئے اور وہ بھی تالیاں بجانے لگا۔ جب الادین نے تالی بجائی، دوسرے لوگ اس وقت تالی بجا چکے تھے۔ اب صرف اکیلا الادین ہی تالی بجا رہا تھا۔ دوسرے گردنیں نکال کر الادین کی طرف دیکھنے لگے۔ مداری نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ پھر الادین نے تالی بجانا بند کی، مگر اتنے میں ہی لوگ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ مداری
اپنی ٹوکریوں کی طرف بڑھا۔ ان سب ٹوکریوں میں سام تھے۔ ایک ٹوکری لے کر مداری بچے جمہورے کی طرف بڑھا۔ الادین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مداری نے ٹوکری کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو الادین فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، الادین بلند آواز سے بولا، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ مداری نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ تماشا کر رہا ہوں، اور اب یہ لڑکا آپ کے سامنے ہی اس ٹوکری والی سام سے لڑے گا، مگر میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ الادین نے کہا، ارے وہ کیوں؟ مداری حیرت سے بولا، اور دوسرے لوگ بھی حیران ہو کر الادین کی طرف دیکھنے لگے۔ بس کہہ جو دیا، تم ایسا نہیں کرو گے، اس طرح تو اس بچے کو خطرہ ہے۔ الادین نے فلسفہ جھاڑا، ہم یہ تماشا روز ہی کرتے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو پیٹ کو کیسے بھریں؟ مداری بولا، لیکن اگر یہ سام ہماری طرف آ گیا تو؟ الادین نے اعتراض کیا، مگر ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ مداری نے کہا، لیکن مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں۔ الادین بولا، کیا تم ہم سب کے ٹھیکے دار ہو؟ ایک آدمی الادین کی بات کاٹ کر بولا، پاگل معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور آواز آئی، اسے باہر نکالو، خواہ مخواہ مزہ کرکرا کر دیا۔ ایک اور آدمی بولا۔ الادین حیرت سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور دل میں کہنے لگا، یہ کیسے لوگ ہیں جو سام سے بھی نہیں ڈرتے، الٹا مجھے ہی پاگل کہہ رہے ہیں، نکالو نکالو اسے۔ ایک دم بہت سے آدمی بولنے لگے۔ اس پر 2-3 آدمیوں نے فوراً اٹھ کر الادین کو پکڑ لیا اور مجمع سے باہر کھینچنے لگے۔ ارے ارے کیا کرتے ہو؟ الادین نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، تم باہر جاؤ کیونکہ تمہارا دل کمزور معلوم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ سب لوگ مداری کا تماشا بھول کر ایک نئے تماشے کو دیکھنے لگے۔ الادین اپنے آپ کو چھڑا رہا تھا، لیکن لوگ اسے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ رہے تھے۔ الادین انٹ شنٹ بکنے لگا اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اپنی ٹانگیں چلانے لگا۔ اس پر 2 آدمیوں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی ٹانگیں بھی پکڑ لی۔ پاگل ہوئے، پاگل ہوئے۔ 2-4 بچے بھی بول اٹھے۔ اب کیا تھا، ہر طرف شور مچ گیا۔ چھوٹے بچے تماشا چھوڑ کر تالیاں بجاتے ہوئے، پاگل پاگل کرتے ہوئے الادین کے پیچھے چلے۔ ہجوم سے باہر لا کر لوگوں نے الادین کو زمین پر پٹک دیا۔ الادین حیران و پریشان چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مداری کے تماشے میں جتنے بھی بچے تھے وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے تالیاں بجا بجا کر کہکہے لگا رہے تھے، پاگل پاگل۔ 2-3 بچے آواز ملا کر بولے تو الادین کا دماغ کچھ گرم ہو گیا اور وہ زمین سے اٹھتے ہی بچوں کی طرف لپکا۔ بچے ڈر کر ادھر ادھر بھاگے اور دور جا کر پھر اسی لفظ کی گردان کرنے لگے، لعنت ہے ان لوگوں پر بھی، مجھے کیا سانپ ڈسے یا نہ ڈسے، میں کیوں اپنی مٹی پلید کراؤں؟ الادین نے سوچا اور تماشے کا خیال چھوڑ کر بازار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی بچے آگے بڑھے اور سب نے مل کر ایک بار پھر پاگل پاگل کی آواز لگائی۔ الادین نے مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا، لیکن پھر بازار کی طرف چلتا گیا۔ وہ ان بچوں کو بھی کچھ کہنا نہ چاہتا تھا، مگر بچے تھے کہ باز ہی نہ آتے تھے۔ ان کے ہاتھ تو گویا ایک نیا تماشا لگ گیا تھا۔ پھر بھلا وہ کیوں پیچھے ہٹتے؟ اسی وقت اسے پھر پیچھے سے بچوں کے نعرہ مارنے کی آواز سنائی دی۔ عجیب مصیبت گلے لگا لی۔ الادین نے سوچا کہ یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کسی کے ایک آدھ ہاتھ مار بھی دیا تو ممکن ہے بازار میں جانے والے لوگ بھی اسے پاگل سمجھنے لگے۔ اب ان سے پیچھا چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ بھاگ کر ان بچوں سے دور جایا جائے۔ یہ خیال آتے ہی الادین نے ایک دم بازار میں دوڑ لگا دی۔ بچے کچھ دور تک تو اس کے پیچھے بھاگے، مگر پھر الادین دم بھر میں ہی ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس طرح الادین نے ان شیطان بچوں سے جان چھڑائی۔ الادین بہت دور آ گیا، لیکن پھر بھی بھاگتا ہی رہا۔ بازار میں چلنے والے لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ عین اسی وقت کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی، پکڑنا، جانے نہ پائے۔ دوسرے لوگوں نے یہ آواز سنی تو سمجھے کہ الادین کو پکڑنا ہے، شاید وہ کسی کی کوئی چیز اٹھا کر بھاگا ہے، اس لیے چند دوسرے لوگ بھی پکڑو پکڑو کہنے لگے۔ 2-4 آدمی بھاگتے ہوئے الادین کی طرف بڑھے اور سب نے مل کر الادین کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ الادین رکتے ہوئے بولا۔ اتنی دور تک بھاگنے سے اس کا سانس بھی تیز چلنے لگا تھا۔ اب وہ اس مصیبت پر اور پریشان ہو گیا۔ کیا کہیں چوری کر کے آئے ہو جو بھاگے جا رہے ہو؟ ایک نے پوچھا۔ ضرور یہی بات ہوگی، دوسرا آدمی بولا۔ جی نہیں، میں تو کچھ بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ الادین نے جلدی سے جواب دیا۔ بچے؟ کیسے بچے؟ کس کے بچے؟ تم ضرور کوئی اٹھائی گیر ہو، چلو تمہیں پولیس چوکی لے کر چلتے ہیں۔ ایک اور آدمی نے کہا۔ الادین نے پولیس کا نام سنا تو گھبرا گیا اور لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ چور نہیں ہے اور لوگ اسے غلط سمجھنے لگے ہیں، مگر لوگ نہ مانے اور اسے کھینچنے لگے۔ چلو چھوڑو یار، کیوں غریب کو مار ڈلواؤ گے؟ کسی نے کہا۔ الادین نے جھٹ مڑ کر دیکھا کہ کون اس کی سفارش کرنے لگا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مار بھی پڑے گی اور 2-4 روپے بھی ہاتھ سے دینے پڑیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے یہاں خود ہی 2-4 لگا دو تاکہ آئندہ کے لیے اسے نصیحت ہو جائے۔
ایک دوسرے آدمی نے بھی الادین کی سفارش کر دی۔ اس پر الادین کی پٹائی شروع ہو گئی۔ الادین بہت تیرا بچاؤ کرتا رہا، مگر 5-10 آدمیوں کے آگے اس کی بھلا کیا پیش جاتی۔ دم بھر میں وہ اسے پیٹ پاٹ کر چلتے بنے۔ الادین کو کافی مار پڑی تھی۔ اس کے علاوہ بازار میں چلنے والے لوگ بھی اسے پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے فوراً ایک گلی میں گھس گیا۔ واہ، یہ اچھی رہی، جن صاحب نے اچھا مشورہ دیا تھا کہ پہلے ہی دن پٹائی ہو گئی، بس پسلیاں ٹوٹنے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ الادین نے دل میں سوچا اب وہ جلد از جلد گاؤں واپس جانا چاہتا تھا تاکہ جا کر کچھ دیر آرام کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے، اس نے سوچا اور لاریوں کے اڈے کی طرف چلنے لگا۔ آج جن کو بلانے کی باری نہ تھی، ورنہ الادین کا دل تو بہت چاہتا تھا کہ اسے بلا کر پوچھے کہ یہ کیسا مشورہ دیا جو سارا دن ہی مار کھاتے کھاتے گزر گیا۔ وہ شام سے بہت پہلے گھر لوٹ آیا تھا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ سارا جسم کسی پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، بس اتنی کسر رہ گئی تھی جو کوئی پسلی یا ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے خیر تو ہے، مگر بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ آج کے سارے واقعات اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اسے شہر کے لوگوں پر بہت غصہ تھا، مگر کیا کرتا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ایک ایک سے بدلہ لے کر چھوڑتا۔ اس کا دل نہیں چاہتا کہ اب دوبارہ شہر کا رخ بھی کرے، مگر پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک دم اور ایک ہی دن میں دل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ممکن ہے اس میں میرا بھی بھلا ہو، کیونکہ جن نے اسے خواہ مخواہ تو ایسا مشورہ نہ دیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ اچھے کاموں میں پہلے پہلے مشکلیں اور مصیبتیں آیا ہی کرتی ہیں، اس لیے اسے ابھی 2-4 دن شہر ضرور جانا چاہیے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا اور اسی عالم میں وہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ دوسرے دن ہوش آیا تو اس کی ماں اسے جگا رہی تھی۔ دن کافی چڑھ آیا تھا، اس لیے الادین ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھاتے ہی پھر شہر کی طرف چل دیا۔ لاری سے اتر کر اس نے کل والے بازار کا رخ تک نہ کیا اور ایک لمبا چکر لگا کر دوسرے بازار میں پہنچ گیا۔ کل والے بازار میں وہ اس ڈر سے نہ گیا تھا کہ آج بھی وہ مداری تماشا دکھا رہا ہوگا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ روز ہی یہ تماشا دکھاتا ہے۔ بازار کی رونق اپنے شباب پر تھی اور وہ سوچتا جا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ادھر ادھر آ جا رہے تھے اور کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے سڑک پار کروا دے؟ الادین کے کانوں میں کسی کی آواز آئی اور وہ چلتے چلتے رک گیا۔ الادین نے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے سڑک کی دوسری طرف کھڑا آواز لگا رہا تھا اور بار بار اس کی زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ کوئی اسے سڑک پار کروا دے۔ سڑک پر پیدل چلنے والوں، ٹانگوں، کاروں اور سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں اچھے بھلے آدمی کا سڑک پار کرنا بھی کچھ معنی رکھتا تھا، مگر اس بوڑھے آدمی کی طرف کوئی بھی توجہ نہ دے رہا تھا۔ معلوم نہیں بیچارہ کتنی دیر سے وہاں کھڑا آوازیں لگا رہا تھا۔ الادین جھٹ سڑک کی دوسری طرف چلا گیا اور بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر بولا، آؤ بابا، میں تمہیں سڑک پار کروا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر الادین بوڑھے کو ساتھ لے کر بچتا بچاتا دوسری طرف پہنچ گیا۔ لو بابا، اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ الادین نے پوچھا۔ بس بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے، بوڑھے آدمی نے الادین کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ اس نے الادین کو اور بھی بہت سی دعائیں دی۔ الادین بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کر بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ الادین وہیں کھڑا کافی دیر تک بوڑھے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اسے یہ کام کر کے بہت خوشی ہوئی تھی اور یہ تھا بھی تو بہت اچھا کام، پھر بھلا اسے خوشی کیوں نہ ہوتی۔ اب دوپہر ہو چلی تھی، اس لیے اسے بھوک بھی لگ گئی۔ اس کی جیب میں کافی روپے تھے، اس لیے وہ ایک ہوٹل میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہوٹل سے نکل کر پھر بازار میں آ گیا۔ اسکولوں میں بھی چھٹی ہو چکی تھی۔ اسکولوں کے بچے بستے گلوں میں ڈالے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور اب بازار میں پہلے سے بھی زیادہ رش ہو گیا تھا۔ الادین سے چند ہی قدم آگے 2 بچے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ الادین نے فوراً آگے بڑھ کر چھڑایا اور دونوں بچوں کو 1-1 روپیہ دیا اور کہا کہ اچھے بچے لڑا نہیں کرتے۔ روپیہ لے کر بچے بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ذرا اور آگے گیا تو ایک بارات آ رہی تھی۔ دولہا گھوڑی پر سوار آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے 4 کوہار ایک ڈولی اٹھائے جا رہے تھے۔ باجے بج رہے تھے اور لوگ خوش خوش ساتھ جا رہے تھے۔ الادین نے اس سے پہلے اتنی بڑی اور اچھی بارات نہیں دیکھی تھی۔ باجا بجانے والوں کی ایک پوری فوج تھی۔ الادین بھی کچھ دور تک بارات کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر ایک موڑ پر جا کر وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ اسے شہر میں پھرتے پھرتے شام ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہوا تو وہ بھی گاؤں واپس جانے کے ارادے سے
لاریوں کے اڈے کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے اپنے ماں اور باپ کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور کپڑے میں باندھ لی۔ ابھی الادین نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک وہ چلتا چلتا رک گیا۔ سامنے سے بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ ان کے آگے آگے 4 آدمیوں نے ایک ڈولی اٹھا رکھی تھی۔ الادین یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی بارات ہے۔ ڈولی کے ساتھ دولہا بھی نہیں اور نہ ہی بینڈ باجا ہے۔ دولہا کی بجائے سب سے آگے آگے ایک آدمی سر پر ایک گیس اٹھائے چل رہا تھا، جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ دراصل یہ ایک جنازہ تھا۔ اوپر سے ڈھکی ہوئی چارپائی کو وہ ڈولی ہی سمجھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسی چارپائیوں پر بھی میت کو لے جایا جاتا ہے، اس لیے وہ اس جنازے کو برات ہی سمجھا تھا۔ اتنے میں جنازہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ لوگوں کا اس طرح خاموشی سے چلنا بھی اس کے لیے حیرت ہی کا باعث تھا۔ جب چند آدمی باقی رہ گئے تو الادین نہ رہ سکا اور اس نے ایک آدمی کو روک کر پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب یہ کیسی بارات ہے؟ نہ دولہا اور نہ باجے والے۔ اس آدمی نے حیرت سے الادین کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے جو جنازے کو بارات کہہ رہا ہے، مگر صورت سے الادین پاگل معلوم نہ ہوتا تھا۔ وہ آدمی کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھنے کو تھا کہ الادین نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور کہا، آپ نے جواب تو دیا ہی نہیں، کیا ضرور جواب لوگے؟ اس آدمی نے ہونٹ بھینچ کر کہا، ہاں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی بارات نہیں دیکھی جس کے ساتھ دولہا ہی نہ ہو۔ الادین نے کہا، یہ لو۔ اس آدمی نے ایک زبردست تھپڑ الادین کے منہ پر رسید کر دیا اور بولا، تمہارے سوال کا یہی جواب ہے، کیا اب بھی نہیں سمجھے؟ جی نہیں۔ الادین نے حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں اچھی طرح سمجھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے الادین کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا اور ساتھ ہی مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ارے ارے، کیا کرنے لگے؟ الادین نیچے سے بولا، مگر وہ آدمی تو سخت غصے میں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ یہ اس کی ماں کا جنازہ تھا جسے الادین نے بارات کہا تھا۔ 2-4 آدمی فوراً جمع ہو کر دونوں میں بیچ بچاؤ کرانے لگے۔ الادین کے دانتوں میں سے خون بہنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے الادین کو اس آدمی سے چھڑایا اور اسے لے کر ایک طرف ہٹ گئے۔ کیا بات تھی؟ یہ تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ الادین کو مارنے والا ایک بار پھر چلنے لگا تھا، کیونکہ اس کے ساتھی بہت آگے نکل گئے تھے۔ کمال ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاگل تھا۔ میں نے ایک بات ہی پوچھی تھی، خواہ مارنے لگا۔ الادین نے جواب دیا۔ کیا پوچھا تھا؟ اس پر الادین نے بتا دیا۔ سب لوگ سن کر ہنس پڑے۔ الادین انہیں ہنستے دیکھ کر اور بھی حیران ہوا۔ بھلے آدمی، یہ بارات نہیں بلکہ کسی کا جنازہ تھا جسے لے کر وہ لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔ لوگوں نے اسے سمجھایا۔ جنازہ تھا؟ الادین حیرت سے گم کھڑا رہ گیا۔ ہاں، اسی لیے تمہیں مار بھی پڑی ہے۔ آدمی کو دیکھ بھال کر کوئی بات کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا، لو بھلا، مجھے کیا معلوم تھا؟ الادین نے بھولے پن سے کہا اور سب لوگ ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ ایک جگہ سے الادین نے اپنا خون آلود منہ دھویا اور دل ہی دل میں شہر والوں کو کوستا ہوا لاریوں کے اڈے کی طرف چل دیا۔ الادین نے ہمت چھوڑ دی اور شہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 2 دن میں ہی مار کھا کھا کر وہ تنگ آ گیا تھا، اس لیے وہ جن سے پھر مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں سے باہر جا کر اس نے بال گرم کر کے جن کو بلایا تو جن فوراً حاضر ہو گیا۔ حکم میرے آقا، غلام حاضر ہے۔ جن ادب سے جھک کر بولا، بھائی جن صاحب، یہ تم نے کیسا مشورہ دیا تھا؟ نہ بھائی، یہ کام تو بہت مشکل ہے اور میں نہیں کر سکتا، الادین نے بتلایا۔ کون سا کام میرے آقا؟ جن نے پوچھا۔ وہی بڑا آدمی بننے والا کام۔ 2 دن سے شہر جا رہا ہوں اور 2 دن میں ہی میرا جسم مار کھا کھا کر پلپلا ہو گیا ہے۔ شہر کے لوگوں کو عقل ہی نہیں، خواہ بات بات پر مارنے کو دوڑتے ہیں۔ نہ بابا، میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، کوئی اور آسان ترکیب بتاؤ۔ الادین نے کہا، میرے آقا، آپ نے تو بڑی جلدی میدان چھوڑ دیا، کچھ دن تو دیکھتے۔ جن نے مسکرا کر کہا، نہ بابا، میرے تو باپ کی بھی توبہ ہے۔ الادین کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، تو پھر آپ کس طرح بڑے آدمی بنیں گے؟ جن نے پوچھا، کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ تلسمی چراغ والے الادین نے تو ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ الادین نے شکوہ کیا، آپ کو کتنی دفعہ کہا، وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب تو دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، پھر بھلا میری قوتیں کس طرح نہ ختم ہوں؟ اس کے علاوہ اس جادوگر نے مجھ پر ایسا ہی جادو کر دیا تھا کہ میں آپ کے صرف اتنے ہی کام آ سکتا ہوں جتنا اب تک آیا ہوں۔ جن نے جواب دیا، تو پھر تم شہر کے لوگوں کو ہی ذرا سمجھاؤ۔ الادین بے وقوفوں کی طرح بولا، بہت اچھا، میں ان سے کہہ دوں گا۔ اب آپ چلیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے۔ اگر کچھ دشواریاں پیش بھی آئیں تو آپ مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں
تو ایک روز آپ ضرور ایک بہت بڑے آدمی بن کر رہیں گے، جن نے سمجھایا۔ جن کے تسلی دینے سے الادین پھر شہر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اب اس نے پھر تہیہ کر لیا کہ اگر مار بھی پڑے گی تو کھا لوں گا، مگر بڑا آدمی بن کر ہی دم لوں گا۔ اور کوئی حکم میرے آقا؟ جن نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، میرے پاس ابھی کافی روپے ہیں، الادین نے کہا، اور جن فوراً ہی غائب ہو گیا۔ الادین گھر جانے کی بجائے سیدھا شہر کو چل دیا۔ اب اس کا عزم پھر جوان تھا۔ لاری سے اترا تو 2-3 فقیروں نے اسے گھیر لیا۔ الادین نے اپنی جیب سے 1-1 روپیہ نکال کر ان کو دے دیا، اور وہ سب اسے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ آج وہ شہر کے دوسرے حصے کی طرف چلا تھا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سڑک پر ایک بہت بڑی عمارت دیکھ کر رک گیا۔ اس عمارت میں بہت سے دروازے تھے، اور ہر دروازے میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ الادین ذرا دور تھا، اس لیے یہ نہ پڑھ سکا کہ ان پر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھا یہ ضرور کوئی محل ہوگا، مگر پھر یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ محل ہے تو کس کا ہے؟ جن تو کہتا تھا کہ اب کوئی بادشاہ ہی نہیں رہا اور نہ ہی محل بن سکتا ہے۔ الادین یہی سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ الادین نے جھٹ اسے آواز دی۔ وہ آدمی بھی رک کر الادین کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ بھائی صاحب، ذرا یہ تو بتانا یہ کس کا محل ہے؟ الادین نے پوچھا۔ محل؟ اس آدمی نے حیران ہو کر دیکھا تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ الادین اسے ہنستے دیکھ کر بولا۔ ارے بھائی، یہ محل نہیں، یہ منڈوا ہے۔ منڈوا یعنی سینما؟ اس آدمی نے کہا۔ اوہ اچھا اچھا۔ الادین فوراً بولا، اور اسے یاد آ گیا کہ اس کے کئی دوست گاؤں جا کر منڈوے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ منڈوا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ بالکل محل معلوم ہوتا ہے، ہاں، اور آج شام کو آ کر دیکھنا یہاں کتنی رونق ہوتی ہے، اس آدمی نے بتلایا۔ اچھا، میں ضرور شام کو آؤں گا، الادین نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سارا دن شہر میں گھومتا رہا، مگر اور کوئی واقعہ یا بات نہ ہوئی۔ الادین سوچنے لگا، اس طرح لوگ اسے نہ پہچانے تو پھر بڑا آدمی بننے میں بہت دن لگ جائیں گے۔ شام کو وہ ٹہلتا ٹہلتا اسی طرف آ نکلا۔ اب واقعی اس سینما میں بہت سے لوگ تھے، اور کئی لوگ ایک کھڑکی کے آگے لائن لگائے کھڑے تھے۔ الادین نے سوچا، یہ لوگ اس طرح لائن میں کیوں کھڑے ہیں؟ اور کبھی کبھی لائن کے آگے سے ایک تو آدمی نکل کر ایک بڑے دروازے میں چلے جا رہے ہیں۔ الادین یہ ماجرا دیکھ کر حیران تو ضرور ہوا، مگر پھر وہ خود بھی لائن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کوئی اسے اس لائن سے نکال نہ دے۔ اب وہ لائن میں لگا ہوا اپنے سے اگلے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں کچھ روپے بھی پکڑ رکھے تھے۔ یہ بات بھی الادین کے لیے حیرانی والی تھی۔ ابھی وہ یہ بات سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور لڑکا آ کر الادین کے آگے کھڑے ہوئے آدمی سے باتیں کرنے لگا۔ الادین کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس وقت سینما میں رش ہونے کی وجہ سے شور شرابہ بھی تھا اور کوئی بات سنائی بھی نہیں دیتی تھی۔ اس پر تو رہا یہ کہ ساتھ ہی ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ یار ماجے، تم کتنے ٹکٹ لوگے؟ اس لڑکے نے پوچھا تھا۔ 3۔ ماجے نے فوراً جواب دیا۔ ایک میرا بھی لے لو۔ کیا پیسے دوں؟ لڑکے نے پوچھا۔ لاؤ یار، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ الادین کے آگے کھڑا ہوا ماجا بولا۔ اس پر اس لڑکے نے کچھ روپے جیب سے نکال کر ماجے کو پکڑا دیے۔ الادین یہ سب کاروائی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا الہی، یہ ٹکٹ کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ نہ تو یہاں کوئی لوری یا بس ہی کھڑی نظر آتی ہے، اور نہ ہی یہاں ریل گاڑی آ سکتی ہے۔ پھر یہ چکر کیا ہے؟ یہ شہر کے لوگ کیا چکر چلا رہے ہیں؟ مگر اتنا کچھ سوچنے کے باوجود اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ سکی۔ اتنے میں اس کے آگے کھڑا ہوا آدمی ایک دوسرے آدمی سے باتیں کرنے لگا، اور الادین نے اپنے کان پھر ان کی گفتگو کی طرف لگا دیے۔ بہت اچھی پکچر ہے، میں تیسری بار دیکھنے آیا ہوں، ایک آدمی بولا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار دیکھی ہے، ٹارزن کا کام بہت اچھا ہے، دوسرا بولا۔ اور وہ ٹارزن اور شیر کی لڑائی کیسی ہے؟ پہلے نے پوچھا۔ بھائی جواب نہیں، سچ پوچھو تو بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ مگر یہ ٹارزن کون ہے جو شیر سے لڑتا ہے؟ کیا شیر سے بھی کوئی لڑ سکتا ہے؟ وہ تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ ٹارزن بھی ضرور جنگل کے کسی جانور کا نام ہی ہوگا جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ الادین نے ان کی گفتگو سن کر سوچا۔ عین اسی وقت الادین کا اگلا ساتھی کھڑکی تک جا پہنچا۔ اس نے اپنا پیسوں والا ہاتھ کھڑکی کے اندر داخل کر دیا اور بولا، بابو جی 4 ٹکٹ دینا، 4 سیکنڈ کلاس کے۔ اس کو دیکھ کر الادین بھی اپنی جیب سے روپے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی اپنے پیسوں والا ہاتھ کھڑکی کے اندر داخل کر دیا۔
اندر سے کسی نے اس کے ہاتھ پر سے پیسے اٹھا کر ایک کاغذ سا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ الادین نے فوراً اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک چھوٹا سا لال رنگ کا چھپا ہوا کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جس طرف دونوں آدمی گئے تھے وہ بھی اسی طرف چلنے لگا۔ ایک دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے الادین کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر اسے پھاڑ دیا اور ایک ٹکڑا الادین کی طرف بڑھا دیا۔ الادین نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ میں نے تو روپے خرچ کر کے ٹکٹ حاصل کیا اور اس نے فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے اس آدمی کو فوراً گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ آدمی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ آدمی ذرا بدماش سا تھا، اکڑ کر بولا، تم نے میرا ٹکٹ کیوں پھاڑا ہے؟ ابھی یہاں میرے روپے رکھ دو ورنہ میں ابھی 2-3 گھونسے لگا دوں گا، الادین نے کہا۔ وہ آدمی یعنی گیٹ کیپر نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑایا اور سمجھ گیا کہ وہ ایک بیوقوف یا پھر کوئی انجان آدمی ہے جو پہلی دفعہ سینما میں آیا ہے، اس لیے سے غصے کی بجائے ہنسی آ گئی۔ ایک تو میرا نقصان کر دیا اور اوپر سے ہنس رہے ہو۔ الادین پھر غصے میں آ کر بولا، ذرا صبر کرو میرے بھائی۔ گیٹ کیپر نے اسے روک کر کہا، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ الادین کو دکھایا جس میں بہت سے پھٹے ہوئے آدھے ٹکٹ تھے۔ الادین نے دیکھا تو وہ بولا، اس طرح سب لوگوں کے ٹکٹ پھاڑے گئے ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو اور اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ الادین کچھ شرمندہ بھی ہوا لیکن پھر چپ چاپ ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ ہال کے اندر بہت سے لوگ کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت شور مچا ہوا تھا۔ الادین حیرت سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور ایک خالی کرسی دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ہال میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لڑکے مختلف چیزیں فروخت کرتے پھر رہے تھے اور انہوں نے آوازیں لگا کر سارا حال سر پر اٹھا رکھا تھا۔ الادین نے ذرا غور سے دیکھا تو کچھ عورتیں بھی بیٹھی نظر آئیں۔ ایک عورت تو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ الادین کو شرم بھی آئی اور حیرانی بھی ہوئی۔ اب ایک نئی بات سوچنے لگا کہ معلوم نہیں یہاں اب کیا ہوگا۔ اتنے لوگ جمع ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں اور یہ سب لوگ ہی پیسے خرچ کر کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا یہاں کھانا کھلایا جائے گا یا کچھ اور ہوگا؟ مگر کھانا کھانے کے لیے میز تو ہیں ہی نہیں، پھر کیا روٹیاں ہاتھوں میں پکڑیں گے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ سینما ہال میں ایک گھنٹی بجنے لگی۔ الادین نے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کسی طرف بھی گھنٹی بجانے والا نظر نہ آیا۔ ایک بات اس نے محسوس کی کہ گھنٹی بجتے ہی آلو چھولے اور دوسری چیزیں بیچنے والے باہر کی طرف جانے لگے تھے۔ تو کیا یہ گھنٹی ان لوگوں کے لیے بچائی گئی تھی یا کوئی اور بات ہے؟ اس جگہ آ کر الادین نے بہت ہی عجیب باتیں محسوس کی تھی۔ گھنٹی کی آواز ختم ہوتے ہی ہال میں ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ ایک دم اندھیرا ہونے سے الادین کو یوں لگا جیسے وہ اوندا ہو گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ کس نے روشنی بند کی ہے؟ الادین اپنی کرسی پر کھڑا ہو کر زور زور سے بولا مگر کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں میرے سامنے آؤ، اس طرح اندھیرے میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر گرجا۔ الادین کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھانے کی کوشش کی مگر الادین سخت گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پیچھے سے بہت سے آدمی کہنے لگے اور کئی کہے بھی سنائی دیے۔ نہیں بیٹھتا، الادین پیچھے گھوم کر بولا، یہ کون گدھا ہے؟ ایک اور آواز آئی۔ یہ سب کچھ لائٹ بند ہونے کے بعد چند لمحوں میں ہی ہوا تھا۔ اسی وقت سامنے سکرین روشن ہو گئی جس پر لکھا تھا السلام علیکم۔ الادین نے زور سے وعلیکم السلام کہا اور اس کے ساتھ ہی ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کہے لگانے لگے۔ سکرین روشن ہوئی تو کچھ روشنی بھی ہو گئی، اس لیے الادین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی جلدی سے بیٹھ گیا اور چپ ہو کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ یار یہ کیا گھپلا کرنے لگے تھے؟ اس کے ساتھ والا آدمی بولا، کیا کبھی پہلے سینما نہیں دیکھا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ نہیں، میں پہلی بار آیا ہوں، الادین نے جواب دیا۔ پھر خاموشی سے بیٹھ کر دیکھو ورنہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سکرین پر نمبر وغیرہ آنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک جنگل کے سین سے فلم شروع ہو گئی۔ سین میں ٹارزن کو دکھایا گیا تھا جو درختوں کی شاخوں سے جھولا جھولتا ہوا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا رہا تھا۔ یہ آدمی ہے یا بندر؟ الادین خوش ہو کر ذرا بلند آواز سے بولا۔ چپ رہو، اور الادین منہ پھاڑ کر حیرت سے دیکھتا رہا۔ کئی بار تو وہ ڈر کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ زیادہ تر جنگل کے ہی سین تھے کیونکہ یہ فلم ٹارزن کے متعلق تھی۔ ابھی فلم شروع ہوئے مشکل سے 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک دم سکرین پر شیر دور ہی نظر آ رہا تھا اور وہ سیدھا چلا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آتے ہوئے شیر کا چہرہ سکرین پر بڑا ہوتا گیا اور اب اس طرح معلوم ہونے لگا
جیسے شیر ایک دم ہال میں چھلانگ لگا دے گا۔ اسی وقت شیر ایک بار اور گرجا، اس کے ساتھ ہی الادین کی چیخ بھی سارے ہال میں گونج اٹھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دم بھاگا، مگر اپنے بائیں ہاتھ بیٹھی ہوئی عورت پر جا گرا۔ دوسری چیخ اس عورت کی تھی۔ سارے ہال میں افراتفری مچ گئی اور سب لوگ گھبرا گھبرا کر اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور سارے ہال میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگی۔ الادین کو 2 آدمیوں نے اندھیرے میں ہی دبوچ لیا تھا۔ جب معاملہ حد سے گزر گیا تو ہال میں روشنی کر دی گئی، فلم بند ہو گئی تھی۔ الادین نے ہال کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے سکرین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ شیر کو دیکھ رہا ہو، مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ کون جانور ہے؟ اوپر باکس سے ایک آواز آئی، اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ 2-3 تماشائیوں نے الادین کو اٹھایا اور دروازے سے باہر لے جا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ خبردار، بھاگ جاؤ، اگر اب اس طرف کا رخ کیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے، ان آدمیوں نے کہا۔ الادین کو گرنے سے سخت چوٹ آئی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ ابھی وہ اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ہال کا دروازہ بند ہو گیا۔ الادین نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور باہر کی طرف چلنے لگا۔ کمال ہے، خواہ گلے پڑنے لگتے ہیں۔ اتنا بڑا شیر تھا، اگر واقعی مجھ پر چھلانگ لگا دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا میں اپنی جان بھی نہ بچاتا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلتا رہا۔ اب اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا، اس لیے الادین نے گاؤں جانے کی بجائے شہر میں ہی رات بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرف آتے ہوئے وہ پہلے ہی ایک جگہ چارپائی اور بستر کی آوازیں سن کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں رات کو مسافر وغیرہ ٹھہرتے ہوں گے، اس لیے اس کے قدم اب اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ رات اس نے ہوٹل میں گزاری اور صبح سویرے اٹھ کر شہر سے باہر چلا گیا، کیونکہ گاؤں میں رہتے ہوئے رفع حاجت کے لیے روزانہ باہر جانے کی عادت تھی۔ دوسری سڑک پر ایک اور سینما بنا ہوا تھا۔ الادین نے دیکھا تو اور بھی خوش ہو گیا، کیونکہ یہ کل والے سینما سے بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ چلو، یہ منڈوے والی قسم بھی ٹوٹی، اب میں بھی گاؤں جا کر منڈوے کی باتیں کروں گا۔ مگر رات تو واقعی اللہ نے بچایا، ورنہ شیر نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پھر وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ بھلا شہر میں جنگل کہاں سے آ گیا، اور اتنے ڈھیر سارے جنگلی جانور بھی تھے، بندر تھے، چیتے تھے اور شیر بھی تھا۔ پھر یہ سب کہاں گئے؟ جب روشنی ہوئی تھی تو وہاں کوئی بھی جانور نہ تھا۔ ضرور یہ شہر والوں کی کوئی کاریگری ہوگی۔ یہ شہر والے عجیب ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا؟ الادین نے سینما کے گیٹ پر لگے ہوئے بہت بڑے بورڈ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ بورڈ پر ایک عورت اور مرد کی تصویر بنی ہوئی تھی، جو قریباً ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے کو تھے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ بیچ بازار یعنی سڑک پر ایسا کرنے والے ہیں؟ الادین نے سوچا۔ تیزی سے قدم اٹھا کر اس جگہ سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر شہر کی طرف واپس آیا تو ایک دوسری سڑک پر سے ہو کر لوٹا تھا۔ اسی وقت اس کے پاس سے 2 منزلی بس گزری۔ الادین کے لیے یہ بھی ایک نئی چیز تھی۔ وہ حیرت میں گم کھڑا جاتی ہوئی بس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا یہ اوپر والی بس نیچے نہیں گرتی۔ جب وہ ذرا اور آگے بڑھا تو ایک چوک میں ایک یکا یعنی ٹانگا کھڑا تھا، اور اس میں ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے کے سامنے کچھ بول رہا تھا، اور اس کی آواز بہت اونچی ہو کر الادین تک پہنچ رہی تھی۔ آواز کہہ رہی تھی کہ حضرات، آج شام کو عیدگاہ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ عام ہوگا، جس میں حضرت علم دین صاحب تقریر کریں گے۔ مہربانی کر کے آپ سب لوگ آئیں۔ واہ واہ، یعنی جلسہ؟ جن صاحب نے بھی تو کہا تھا کہ تم کسی جلسے میں تقریر کرنا تو بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ چلو، آج شام کو جلسہ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ وہ کون ہے جو آج تقریر کر کے بڑا آدمی بننے والا ہے۔ معلوم نہیں میری باری کب آئے گی اور میں کب بڑا آدمی بنوں گا۔ ابھی تو شہر کے لوگ ہی مجھے نہیں پہچانتے، بلکہ بات بات پر مارنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ سے اس نے لسی لے کر پی، اسے بہت مزہ آیا، اس لیے وہ 3-4 گلاس لسی کے بنوا کر پی گیا۔ 1-2 گھنٹے اسے یوں ہی گھومتے ہوئے گزر گئے۔ 3-4 دنوں میں ہی اس نے سارا شہر دیکھ لیا تھا اور وہ بازاروں کو کچھ پہچاننے لگا تھا۔ اس وقت وہ ایک بڑے سے بازار سے گزر رہا تھا۔ الادین چلتے چلتے ایک بڑے شیشے کے شوکیس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شوکیس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت اچھے کپڑے پہنے اور آنکھوں پر اینک لگائے کھڑی تھی۔ الادین کو ایسے لگا جیسے وہ عورت شیشے کے اندر سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ ذرا اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگا۔ دراصل یہ ایک مجسمہ تھا جو کپڑے پہنا کر ماڈل کے طور پر شوکیس میں رکھا ہوا تھا، لیکن الادین اسے
ایک اصلی عورت ہی سمجھا تھا۔ اس کی نظریں اچانک ہنستے ہوئے دکاندار کی طرف اٹھ گئیں اور الادین شرمندہ ہو کر فوراً آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک جوتوں کی دکان تھی۔ دکان کے باہر ایک بہت بڑا جوتا لٹک رہا تھا۔ الادین نے جوتا دیکھا تو پھر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ جوتے کون پہنتا ہوگا۔ ابھی اس کی حیرانی دور بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسری دکان کے آگے ایک بہت بڑا قلم لٹکتا ہوا نظر آ گیا۔ یہ ایک کتابوں کی دکان تھی۔ کیا یہ قلم بھی انسان استعمال کرتے ہوں گے؟ پر نہیں، یہ قلم ضرور وہی آدمی استعمال کر سکتا ہے جو وہ پہلے والے جوتے پہنتا ہوگا، جس کے اتنے بڑے بڑے پاؤں ہوں گے، اس کے ہاتھ بھی ضرور بڑے بڑے ہوں گے۔ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ بازار میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ آج شہر سے ہی بال کٹوا لے، کیونکہ اس کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ مگر اسی وقت اسے یہ خیال بھی آیا کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں اس نے شہر میں ایک بھی نائی نہ دیکھا تھا۔ کیا شہر میں نائی نہیں ہوتے؟ شہر کے لوگ کہاں سے حجامت بنواتے ہوں گے؟ اس نے ادھر ادھر سے گزرنے والے لوگوں کی طرف دیکھا اور ان میں سے کئی آدمیوں کی بنی ہوئی حجامت دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اب اسے تسلی ہو گئی تھی کہ شہر میں بھی نائی ضرور ہوتے ہوں گے۔ اب وہ ایک گھڑیوں کی دکان کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دکان کے باہر ایک بہت بڑی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ کمال ہے، یہاں بھی اتنی بڑی گھڑی لٹک رہی ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ الادین نے ذرا دماغ پر زور دیا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو پہلے یہ بات نہ سمجھ سکا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ گھڑی، بوٹ اور وہ قلم دراصل یہ بات بتانے کے لیے لٹکائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو دور سے ہی معلوم ہو جائے کہ یہاں گھڑیاں اور بوٹ فروخت ہوتے ہیں۔ واہ، کتنی مزیدار بات ہے۔ اس سے تو شہر والے بڑے عقل والے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ شہر والے بھی عجیب اور نئے نئے کام کرتے ہیں۔ اب اسے اس بات کی دھن سوار ہو چکی تھی کہ وہ جلد بال کٹوا لے۔ اس نے بازار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں تاکہ دیکھ سکے کہ کسی دکان کے آگے کوئی سر بھی لٹکا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نائیوں کی دکان کے باہر بھی ضرور انہوں نے کسی کا سر کاٹ کر لٹکا رکھا ہوگا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں بال کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن اسے کہیں بھی ایسا سر لٹکا ہوا نظر نہ آیا۔ اس پر وہ ذرا پریشان سا ہو گیا۔ اس نے ایک گزرنے والے سے پوچھا کہ نائی کی دکان کدھر ہے؟ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، وہ سامنے نائی کی ہی دکان ہے۔ کہاں؟ کدھر؟ الادین نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، وہ سامنے جس کے دروازوں میں شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ اچھا، وہ جس کے شیشے پر لال سیاہی سے کچھ لکھا ہوا ہے؟ الادین نے کہا۔ ہاں وہی، اس آدمی نے کہا اور آگے چل دیا۔ الادین نائی کی دکان کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر دیکھا تو بڑی شاندار دکان تھی۔ ساری جگہوں پر شیشے لگے ہوئے تھے اور شیشوں میں سے اندر بہت سی کرسیاں نظر آ رہی تھیں۔ الادین نے دکان کے اوپر کی طرف دیکھا مگر اسے کوئی نشانی بھی لگی ہوئی نظر نہ آئی۔ اس لیے مجھے اب تک کسی نائی کی دکان نظر نہ آئی تھی، کیونکہ انہوں نے تو شیشے ہی شیشے لگا رکھے ہیں۔ ایسی دکانیں تو میں نے بہت سی دیکھی ہیں، لیکن اب تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ کوئی ہوٹل وغیرہ ہوگا۔ الادین نے دل میں سوچا اور آگے ہو کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر کوئی دروازہ نظر آتا تو کھولتا۔ وہ یوں ہی ایک شیشے کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ اسی وقت ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آدمی نے نکل کر الادین کی طرف غور سے دیکھا۔ الادین اس کو نظر انداز کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر وہ اور بھی حیران رہ گیا، کیونکہ دکان اندر سے تو کسی بادشاہ کا کمرہ معلوم ہوتی تھی۔ الادین کو ہر طرف شیشوں میں اپنا منہ نظر آیا اور رنگ برنگی تصویروں والے بڑے بڑے کاغذ بھی دیواروں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ الادین کو یقین نہ آیا کہ یہ کسی نائی کی دکان ہوگی۔ ضرور اس آدمی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ دروازہ کھولنے والے نے اس سے پوچھا۔ الادین چونک اٹھا۔ حجامت بنوانا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو پھر اس کرسی پر تشریف رکھیے۔ دکاندار نے کرسی کھسکا کر کہا۔ کیا رکھوں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الادین حیرت سے بولا۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ اس کرسی پر بیٹھ جائیے۔ دکان والا ہنس کر بولا۔ اوہ، یوں کہو نا کہ یہاں بیٹھو۔ الادین نے پھر مسکرا کر کہا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ نائی کی ہی دکان ہے، مگر وہ ابھی تک یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ نائیوں نے اپنی دکان کے باہر کوئی نشانی کیوں نہیں لگائی۔ کل وہ گاؤں واپس نہ گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اب جلسے کو رہنے دے، کیونکہ اس طرح اسے آج بھی دیر ہو جائے گی اور اس کی ماں کو بہت فکر ہوگا۔ اس لیے اس نے جلسے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور گاؤں واپس جانے کی نیت سے لاری اڈے کی طرف چلنے لگا۔ روز روز شہر جانے سے الادین اکتا سا گیا تھا۔
مگر وہ بڑا آدمی بھی تو بننا چاہتا تھا، اور بڑا آدمی بننے کے لیے شہر جانا بھی ضروری تھا، مگر اب اس کا دل قطعاً شہر جانے کو نہ چاہتا تھا۔ اس نے آخری بار جن سے گفتگو کرنے کے لیے اسے بلانے کے لیے گاؤں سے باہر کا راستہ لیا۔ وہ جن سے ملاقات کر کے ہی آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ بال گرم کرتے ہی جن فوراً حاضر ہو گیا اور سر جھکا کر الادین کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بھائی جن صاحب، ابھی تک تو تمہاری ترکیب فیل ہی ہو رہی ہے۔ الادین نے کہا، تو پھر میرے آقا کوئی اور حکم دے، میں حاضر ہوں۔ جن نے پوچھا، اچھا تو پہلے میرے لیے مٹھائی لے کر آؤ، پھر میں سوچ کر بتاؤں گا۔ الادین نے حکم دیا، آقا ایک ہی بار کیوں نہیں بتا دیتے؟ جن نے کہا، کیونکہ ابھی میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ الادین نے جواب میں کہا، مگر میں نے کہا تھا کہ مجھے بار بار نہ بلایا کریں۔ جن پھر بولا، یار جن صاحب ایک بار تو دل خوش کر دو، شاباش، جاؤ اب انکار نہ کرنا۔ بہت اچھا میرے آقا، میں ابھی مٹھائی لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جن نے بڑے ادب سے کہا، اور کچھ روپے بھی لے آنا۔ الادین جلدی سے بولا، کیا پہلے والے روپے ختم ہو گئے؟ جن نے سوال کیا، تمہیں اس سے کیا، اور تمہارا اس میں بھلا حرج ہی کیا ہے؟ الادین نے تحکمانہ لہجے میں کہا، مگر آپ اتنے سارے روپے کیا کریں گے؟ جن نے پھر اعتراض کیا، یار مان بھی جایا کرو۔ الادین نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ جن فوراً غائب ہو گیا۔ الادین اس کے جاتے ہی سوچنے لگا کہ اب جن آئے تو اس سے کیا کہوں گا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جن دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس نے بہت سی مٹھائی اور بہت سے روپے کے بنڈل الادین کے سامنے رکھ دیے۔ شاباش، تم بہت اچھے ہو، الادین نے خوش ہو کر کہا۔ کیا اب میں جاؤں؟ جن نے پوچھا، مگر وہ بڑا آدمی بننے والی بات بھی تو کرو۔ الادین نے پوچھا، آپ کو بتایا تو تھا، مگر آپ خود ہی بڑا آدمی نہیں بننا چاہتے۔ جن نے کہا، واہ، بننا کیوں نہیں چاہتا؟ روز ہی اس کے لیے مار کھاتا ہوں، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں فوراً ہی کوئی بڑا آدمی بن جاؤں۔ الادین نے پوچھا، تو پھر ایسا کریں کہ شہر جا کر جگہ جگہ رک کر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کرنے لگیں، اس سے لوگ آپ سے جلد ہی واقف ہو جائیں گے۔ جن نے مشورہ دیا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ الادین نے پوچھا، جب 2-4 تقریریں کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے شہر والے آپ کے لیے کوئی بڑا جلسہ کر دیں، اس طرح آپ کو موقع مل جائے گا۔ جن نے بتلایا، مگر تقریر کس طرح کی جاتی ہے؟ الادین نے پوچھا۔ واہ، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، جو منہ میں آئے کہتے جائیے گا، کوئی بات تو لوگوں کو پسند آ ہی جائے گی۔ جن نے کہا، بالکل ٹھیک۔ الادین جن کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا۔ آج میں اسی طرح کروں گا اور آج ہی بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ جن خاموش ہی کھڑا رہا۔ کیا آپ کو شہر پہنچا دوں؟ جن نے کہا، کیا تم پہنچ جاؤ گے؟ الادین نے حیرت سے پوچھا، جی ہاں، آپ آنکھیں بند کریں، 1 منٹ میں شہر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، الادین ایک دم خوش ہو گیا، مگر پہلے تو کبھی تم نے پہنچایا ہی نہیں، خواہ روز لاری میں جاتا ہوں، آپ نے اس سے پہلے کہا ہی نہیں۔ جن بولا، اب آنکھیں بند کر لیں۔ الادین نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ بس اب کھول دیں۔ اس کے کانوں میں فوراً ہی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو شہر میں لاریوں کے اڈے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اتنی جلدی شہر آ گیا۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ مٹھائی اور روپے تو وہیں درختوں کے پاس ہی بھول آیا ہے، مگر خیر وہیں جا کر لے لوں گا، وہاں کون آئے گا، اس نے سوچا، اور بازار کو جانے والی سڑک پر ہو لیا۔ بازار میں پہنچا تو دیکھا کہ ابھی بہت کم لوگ بازار میں آ جا رہے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے وہ ایک ہوٹل میں گھس گیا تاکہ لسی پی لے۔ ایک کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ہوٹل کے نوکر نے چائے کا ایک کپ لا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ الادین نے دیکھا تو اس کا رنگ اسے بہت برا لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بیرے سے پوچھا۔ صاحب، چائے ہے، بیرے نے جواب دیا۔ یہ چائے ہے، کیا اس میں دودھ نہیں ڈالا؟ الادین نے پوچھا۔ ڈالا ہے جناب، پورا آدھی چھٹانگ دودھ اس میں ڈالا ہے، بیرے نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر واقعی ٹھیک ہوگا، الادین بولا، اور جلدی سے اس نے کپ اٹھا لیا کیونکہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا، کتنے پیسے دوں؟ 8 آنے، بیرے نے جواب دیا۔ 8 آنے؟ الادین حیرت سے بولا، یعنی اس گرم پانی کے 8 آنے؟ جی ہاں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، بیرے نے غصے سے کہا۔ الادین نے جلدی سے پیسے نکال کر اسے دے دیے اور ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے دروازے پر رک کر اس نے تقریر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2-3 آدمی ہوٹل کے دروازے پر کھڑے تھے اور 2-4 آدمی پاس سے گزر رہے تھے۔ الادین نے فوراً ان کو مخاطب کیا، شہر کے لوگوں، بھائیوں، بادشاہوں، ذرا میری بات تو سن لو، پھر آگے چلے جانا، یہ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے۔ الادین شروع ہوتے ہی اونچی آواز سے بولا،
ہوٹل کے دروازے پر کھڑے ہونے والے اور راستہ چلنے والے آدمی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں تمہارے ہی فائدے کی بات کروں گا، اس لیے میری بات ضرور مان لینا، کیونکہ میں ایک بڑا آدمی بننے والا ہوں۔ الادین بولا، کچھ آگے بھی تو پھوٹو، یوں ہی بکے جا رہے ہو۔ ایک آدمی بولا، کچھ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی بھی بول اٹھا، نہ میں پاگل نہیں ہوں، اس ہوٹل سے چائے پی کر نکلا ہوں، اس لیے دماغ ذرا گرم ضرور ہے، مگر پاگل نہیں ہوں۔ جب میں بڑا آدمی بنوں گا تو آپ میرے آگے پیچھے پھریں گے، اس لیے ابھی میری بات سن لو۔ الادین نے کہا، ارے تو کچھ سناؤ بھی، بڑا آدمی تو ہم تمہیں ابھی بنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا، کیا سناؤں، ابھی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بس یہی جان لو کہ اس ہوٹل والے نے چائے کے بہت پیسے لیے ہیں، 8 آنے یعنی آدھا روپیہ، اس لیے آپ لوگ اس ہوٹل میں چائے نہ پئیں۔ الادین نے تقریر شروع کی۔ ابھی الادین یہیں تک پہنچا تھا کہ ہوٹل کے اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے باہر آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اوپر نیچے 2-3 گھونسے اور تھپڑ الادین کو جڑ دیے اور اسے گھسیٹ کر سڑک پر گرا دیا۔ اسی وقت ایک پولیس کا سپاہی آ گیا۔ اس نے دونوں کو لڑتے دیکھا تو جھڑک کر بولا، ارے کیوں لڑتے ہو، کون ہو تم لوگ؟ ہوٹل والے نے چپکے سے 5 روپے کا نوٹ سپاہی کی مٹھی میں دے دیا اور بولا، یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، سنتری صاحب اسے لے جائیں، چند دن سرکاری مہمان بنا کر رکھیں تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو۔ سپاہی نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر مار کر الادین کو اٹھایا۔ الادین حیران پریشان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہی صاحب آپ مارتے کیوں ہیں؟ اگر میں بڑا آدمی بن گیا تو اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ الادین نے کہا، بڑا آدمی بننا کیا مشکل ہے، کیا ابھی بنا دوں؟ سپاہی بولا، وہ کیسے؟ الادین حیرت سے بولا اور سوچا، اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر ابھی تک کچھ بھی نہ ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بنا دیتا ہوں۔ ابھی تمہارا منہ کالا کر کے کسی گدھے پر سواری کرا دیتے ہیں، پل بھر میں 10-20 بچے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سمجھ لو بڑے آدمی بن گئے۔ سپاہی نے مسکرا کر کہا، اچھا آپ تو مذاق کرنے لگے۔ الادین نے کہا اور جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ارے کدھر جاتے ہو، ادھر میرے آگے لگو۔ سپاہی بولا، کیونکہ اس کی مٹھی گرم تھی۔ کیوں، ادھر کیا ہے؟ الادین نے سوال کیا۔ اس لیے کہ تھانے دار صاحب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، سپاہی نے تنزیہ کہا۔ مگر میں تو کسی تھانے دار کو نہیں جانتا، پھر بھلا وہ کیوں خوش ہوگا؟ الادین نے حیرت سے پوچھا، واہ تم ایک بڑے آدمی بننے والے ہو، پھر بھلا وہ کیوں نہ خوش ہوں گے؟ چلو اس طرف چلو، سپاہی نے تنزیہ کہا۔ سپاہی زبردستی الادین کو ساتھ لے کر پولیس چوکی کی طرف چلا گیا۔ الادین حیران پریشان اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ 2-4 آدمی بھی تماشا سمجھ کر ساتھ ہو لیے تھے۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ چوکی میں ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ بڑے آدمی صاحب ہیں اور بسم اللہ ہوٹل کا بیڑا غرق کر رہے تھے۔ پہلے سپاہی نے کہا، اچھا پھر تو اسے ضرور تھانے دار صاحب کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایسے بڑے آدمیوں سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے ہنس کر کہا۔ اب الادین بھی سوچنے لگا کہ کیا واقعی تھانے دار بہت خوش ہوگا، کیونکہ دونوں سپاہیوں نے یہی کہا ہے، تھانے دار اس سے مل کر خوش ہوگا۔ سپاہی اسے اندر لے گیا۔ اندر کمرے میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی مونچھ کی جگہ ہونٹوں پر صرف چند ہی بال تھے۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہونٹوں کے اوپر ناک کے نیچے کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ وہ ان کو اندر آتے دیکھ کر بولا، جناب یہ آدمی بیچ بازار کھڑا ہو کر اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا، اس سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، منع کرنے پر بھی یہ باز نہ آیا، بلکہ الٹا لڑنے مارنے پر تیار ہو گیا۔ سپاہی نے جھوٹ بولتے ہوئے الادین کے جرم گنوانے شروع کر دیے۔ اچھا، گویا امن عامہ میں خلل ڈال رہا تھا، وہ آدمی بولا۔ الادین حیران ہو کر سپاہی کی باتیں سن رہا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہی تھانے دار ہوگا۔ تھانے دار صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ الادین بولا، شٹ اپ۔ تھانے دار زور سے گرجا۔ الادین سہم گیا۔ تھانے دار صاحب آپ کے ہونٹوں پر مکھی بیٹھی ہے۔ الادین انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اب تو تھانے دار صاحب کو بہت غصہ آیا اور وہ لال پیلا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ڈنڈا زور سے الادین کے دے مارا۔ ڈنڈا بڑے زور کے ساتھ لگا تھا، اس لیے الادین کے منہ سے بے اختیار ایک زوردار چیخ نکل گئی اور اسے یوں لگا جیسے وہ ڈنڈے کی ضرب سے زمین پر گر گیا ہو۔ ارے کیا ہوا، کیوں خام خواہ سویرے سویرے چیخنے لگے؟ کبھی تو انسانوں کی طرح اٹھ جایا کرو۔ الادین کو اپنے باپ کی آواز کانوں میں آئی، چلو جلدی سے اٹھو، آج کھیت پر بہت کام ہے، اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ الادین نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے گھر میں ہی تھا اور چارپائی سے نیچے زمین پر گرا پڑا تھا۔ الادین کو
ایک زبردست جھٹکا سا لگا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں ہی وہ کراچی اور شہر کی سیر کرتا رہا ہے۔ اس نے حیرت اور افسوس سے گھر میں چاروں طرف دیکھا۔ اب اٹھو گے بھی یا اٹھانا پڑے گا؟ اس کے باپ نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور الادین اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دن چڑھ آیا تھا، اس لیے اس کا باپ اسے ساتھ لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چل پڑا۔ الادین اداس اس کے پیچھے پیچھے بے دلی سے جا رہا تھا۔ کاش یہ سب کچھ سچ مچ ہو جائے۔ اس نے چلتے چلتے ایک آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔